الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے اشرف، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین، بہادر، رحم دل، سخی اور شریف مزاج کسی کو نہیں دیکھا۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ آج شہزادی رسول حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ خاص طور پہ جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کی خوبصورت مالا میں انسان کو پرویا ہے، اس میں ایک حسین ترین رشتہ بیٹی کا رشتہ ہے جو اپنے باپ کے لیے رحمت اور پوری زندگی اپنے باپ کے قلب کی ٹھنڈک اور مان ہوا کرتی ہے۔ باپ چاہے کسی سلطنت کا بادشاہ ہو صاحب یا فقیر ہو، اس کی بیٹی اس کی اپنی سلطنت کی شہزادی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا آج اس کائنات کی اس شہزادی کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس عظیم المرتبت ذکر پاک کو یقیناً اپنے قلوب کے اندر سجاتے ہیں کہ جن کے صدقے رہتی دنیا تک دنیا کی ساری بیٹیوں کو شہزادیاں بٹتی رہیں گی، جو تاجدار کائنات کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جن کا در اس پوری کائنات کی عقیدتوں کا در ہے، جن کا گھر اس پوری کائنات کی نجات کا گھر ہے، جن کے مراتب پر زمین و آسمان نازاں ہیں، جن کے مراتب عقل سے ماوراں ہیں، جنوں انس و ملائکہ جن کے گھرانے کے شناخواں ہیں، جن کو ماں کی صورت میں وہ عظیم الشان ہستی میسر آئیں جو امام الانبیاء کی رفیقہ اول ہیں، اسلام کی خاتون اول ہیں، ملکۃ العرب ہیں، ملکۃ التجار ہیں، جن کے بھائی بہن جنت کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں صاحب، جن کی آمد سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے، جو عرب جیسے اس میل ڈومیننٹ معاشرے میں جس معاشرے میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے بچیوں اور بیٹیوں کے لیے رہتی دنیا تک عز و تکریم کا باقاعدہ حوالہ بن گئیں، یعنی جن کی تشریف آوری پر امام الانبیاء مالک کون و مکان اپنے مالک کے حضور شکرانے سے سر اقدس کو جھکائیں اور عرب کے اس معاشرے میں کھل کر بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار فرمائیں اور یہ بتلائیں کہ یہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ سراپا رحمت ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مان بن کر نام زین اب کی صورت میں اسم بمسمہ بن کر ابھریں اور بانی اسلام کی ہر آزمائش میں ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جو راحت قلب و سینہ کے قلب کی پہلی راحت بنی۔ لہٰذا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اظہار نبوت فرمایا تو جس طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پہلے ہی اسلام قبول فرما لیا، اسی طرح آپ کی اولاد امجاد بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 10 برس تھی اور آپ بھی اسی وقت اسلام کے نور سے منور ہو گئیں۔ خوش بختی کا کیا ہی کہنا ناظرین کہ جس نور کے پیکر کی نورانی صحبت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ترسا کرتے تھے اور جس نورانی پیکر کے جسم اتھر کے لمس کو صحابہ کرام یوں کہ یہ کہ پیاسے رہا کرتے تھے، اس کے لیے وہ نورانی پیکر، وہ نورانی گود آپ سلام اللہ علیہ کی تربیت گاہ بنی اور آپ کو میسر آئی، بلکہ وہ مبارک لعاب دہن کہ جس کے حصول کے لیے صحابہ کرام مچلا کرتے تھے، جس میں علم و عرفان کے خزانے پوشیدہ تھے، اس لعاب دہن مبارک سے آپ سلام اللہ علیہ کا وجود باقاعدہ سینچا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ناظرین
جس عظیم المرتبت خاتون کے مقام اور مرتبے اور فہم و فراست اور عز و وقار کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی، وہ باوقار، وہ بے مثال، وہ ممتاز ہستی آپ سلام اللہ علیہ کے لیے مامتا کا حوالہ بنی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی شخصیت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا عکس جمیل تھی۔ عورتوں میں وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں کہ جنہوں نے سن 4 ہجری میں اپنے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی عورت ہو کے امان دے کر ان کی دی ہوئی امان کو مردوں نے اس معاشرے میں یعنی مردوں کے اس معاشرے میں تسلیم کیا گیا جس معاشرے میں تصور بھی محال تھا، اور انہی کی سفارش پہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام مال و اسباب ان کے حوالے کر دیتے یعنی۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے مکہ پاک جا کر اپنی دیانت اور امانت کی اعلیٰ ترین مثال بھی قائم کرتے ہوئے مکے والوں کو ان کا مال بھی لوٹایا، اور وہیں قریش کے سامنے کھل کر اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا۔ بس کیا کہوں صاحب کہ چشم فلک نے ایسی ہستیاں دیکھی نہیں صاحب، اور یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے یقیناً میری آپ کی ہم سب کی بخشش ہوگی۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو ہستی ایسی ہے صاحب کہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیے، آپ حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بس یوں کہیے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ان ہستیوں کا صدقہ ہمیں عطا کر دے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سب سے پہلے تو میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسرت کا اظہار کہ جو آپ نے آپ کی تشریف آوری پہ کیا، پھر جو مقام و مرتبہ اس ظاہر عرب کا معاشرہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی مردوں کا معاشرہ، اس معاشرے میں جو آپ نے بیٹیوں کو مقام و مرتبہ دیا، پھر خاندانی عظمت اور رفت جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اور بھائی بہنوں کی جو حسین ترین جرم آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج آپ نے صرف ہمیں نہیں جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کی جس بہار میں لا کھڑا کیا ہے اسے الفاظ کا جامہ پہنانا کسی کے بس میں نہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے نور نظر سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا پاک نام زبانوں پر لا رہے ہیں۔ یقینی طور پر گنبد خضرا سے صدائیں آ رہی ہیں، جیو میرے امتیو۔ کیا بات ہے۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شہزادی جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سال کی عمر میں عطا فرمائی۔ ٹھیک۔ اور مکہ مکرمہ میں یہ وہ موقع ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بیوی کے اعتبار سے ملکہ عرب اور شوہر کے اعتبار سے صرف امین و صادق نہیں، کائنات بھر کے جن و انس کے سردار کا گھرانہ ہے۔ بے شک۔ آپ کے ہاں جب صاحبزادی کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کیونکہ ملکہ عرب اولاد کے ہونے پر ویسے بھی یعنی اس گھرانے سے غرباء کی، ناداروں کی جس انداز میں داد رسی ہو رہی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ملکہ عرب کے خزانے معاشرے کے نادار افراد کے لیے کھول دیے تھے، اس لیے کوئی بھی اس گھرانے سے بے توجہ نہیں رہ سکتا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و شادمانی کو دیکھ کر عرب کے لوگ حیرت میں ڈوب گئے کہ ہیں بیٹی کے ہونے پر آہا کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن بتاتا ہے یہ وہ معاشرہ تھا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اس سوسائٹی میں جب کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا، یتوارا من الناس، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کیا کروں کہ اس کو زمین میں زندہ گاڑوں، اس کا گلا گھونٹوں، کیا کروں۔
اس موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو جو عزت، جو زندہ رہنے کا حق ادا کر دیا، اولاد آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حق کو ادا کرنے کے قابل نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو پیار دیا، شفقت دی، محبت دی، عزت دی۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نصیبہ، یہاں پر میں پروگرام دیکھنے والوں کو یہ عرض کرتا چلوں کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ بہت صحیح بات کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بالکل ٹھیک۔ خود اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین، اے محبوب علیہ السلام، اے غیب کی خبریں دینے والے، اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے، بنات سے فرما دیجئے۔ اب اس کے لیے کسی کو دلیل کی ضرورت کیا ہے جب رب کائنات کہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹی عطا نہیں کی۔ اچھا، اس میں بھی 2 روایتیں ملتی ہیں، میری ذرا تصحیح فرمائیے گا کہ ایک روایت تو یہ کہ حضرت قاسم علیہ السلام جو ہے وہ پہلی اولاد ہے، اور ایک روایت یہ کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت قاسم پہلے ہیں، پہلے، یہ کنفرم ہے کیا؟ اب آپ نے یہ جو فرمایا کہ آپ کی دیگر اولاد، اللہ اکبر، انوار و تجلیات کی کیا بہاریں ہیں، کس طرح ہم اپنا دامن ان انوار و تجلیات سے بھریں۔ قاسم کی طرف نظر جاتی ہے تو حضور علیہ السلام ابو القاسم فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وَكُنْيَتُهُ ابو القاسم لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم رقیہ اور ام کلثوم کی طرف آتی ہیں تو عثمان کو ذوالنورین بنا دیتے ہیں۔ کیا کہنے جی۔ اس کے بعد ہم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف آتے ہیں تو کربل کی سرزمین، اسلام کی بلندی کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار کا لقب ملتا ہے۔ تو یہ پاک گھرانہ، پھر حضرت عبداللہ کی طرف آتے ہیں ہم، جی ہاں، وہاں سورہ کوثر ہمیں نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کوثر ہمیں ملتی ہے۔ ایک ایک شرف ہر طرف، والدہ کی طرف جائیں وہ ان کی عظمت الگ ہے، باپ کی عظمت الگ ہے۔ پھر ان رشتوں کے توسط سے جو ہستیاں سامنے آئیں، ایک ایک ہستی گراں قدر ہے، زہر نصیب کے ہماری زبانوں پر یہ پیارا نام آیا۔ اصل تو پروفیسر صاحب، میں تو آپ کو بتاؤں، میں تو بڑا کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں صاحب، کہ یہ پبانگ دول یہ بات کہتا ہوں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ جو موبائل فون ہے نا، اس میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ یہ موبائل فون جو ہے اچانک کرپٹ ہو جائے تو پھر آپ کو فیکٹری ریسیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو سارا ڈسکارڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ خدا نہ خواستہ کل اگر قدرت کے میموری کارڈ میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی ساری عبادات جو کرپٹ ہو گئی ہیں، آپ کو جو ریسیٹ کرنی پڑیں گی، تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، پھر تو نگاہیں انہی ہستیوں کی طرف ہوگی، اور اس وقت بھی انہی ہستیوں کی طرف ہوگی۔ اب ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ظاہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، وہ کیا منظرنامہ تھا؟ پھر خاص طور پہ اس جوڑے کی جو محبت ہے وہ بڑی فقید المثال محبت ہے، وہ بتائیے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے قبل جو کردار تھا وہ، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کو مطلب خراج تحسین پیش کریں اور ایز داماد خراج تحسین پیش کریں، بہت بڑی بات، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ جنید بھائی، میں آپ کے انٹرو کے 2 جملوں سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آپ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کیونکہ زین و اب ہیں اور آپ اپنے والد گرامی کے لیے پہلی زینت بن کے جلوہ افروز ہوئی ہیں، تو یہ کوئی تھوڑی سعادت کی بات نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی زینت ہیں، جناب رقیہ بھی ہیں، جناب ام کلثوم بھی ہیں، لیکن یہ پہلی زینت بن کے آئی ہیں اور پہلی راحت بن کے آئی ہیں اور پہلی رحمت بن کے آئی ہیں، اور اللہ کریم نے جناب قاسم کے بعد حضرت سیدہ زینب کو اس گھر میں بھیجا ہے۔ یہ میرے رب کا ہی فیصلہ ہے، اور اللہ کریم کے فیصلوں کے سامنے جس طرح پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور ان ہستیوں کے ساتھ دلی طور پہ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں، میں اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کا جو نکاح جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یہ بنیادی طور پہ خواہش ملکۃ العرب کی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تھی، کیونکہ یہ آپ کے سگے بھانجے تھے اور جناب حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے،
اس خواہش کا اظہار انہوں نے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا۔ آقا کریم ہمیشہ ان کی خواہشات کا احترام فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، کوئی مخالفت نہیں کی، کبھی اختلاف رائے بھی نہیں ہوا۔ اور وہاں بھی یہ عالم تھا؟ وہاں بھی یہ عالم تھا، وہاں تو عالم ہی کچھ اور تھا نا، وہ تو موضوع ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خواہش کو سنا تو آپ نے اتنا ضرور ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے یہ خواہش رکھوں گا، اگر وہ رضامند ہو جائیں گے تو پھر یہ نکاح ہو جائے گا۔ اور یہی اصل طریقہ ہونا چاہیے، یہی اصل طریقہ ہونا چاہیے۔ اور یقیناً آپ نے ایک سوال بھی اس طرح کا ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو امپاورمنٹ کا نظام دیا ہے وہ یہیں سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کے نکاح کے موقع پہ خود ارشاد فرمایا۔ درست۔ تو پھر یہ نکاح حضرت سیدہ زینب کے سامنے جب اس خواہش کو رکھا گیا، انہوں نے بھی برضا و رغبت اسے قبول کیا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، تو یہ نکاح ہوا جناب ابو العاص کے ساتھ، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے نکاح ہو گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ نکاح منعقد ہو گیا۔ پھر جب ان دونوں ہستیوں کی محبت کی ہم بات کرتے ہیں، ہاں اس حوالے سے یہ بات حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ جناب ابو العاص مکہ کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں، وَقَانَ ابو العاص من رجال مکہ المعدودین مالا و تجارتا و امانتا، کہ مال کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو بھی سارا مکہ جانتا ہے، اور اللہ کریم نے جو داماد عطا فرمایا، ام المومنین کہتی ہیں اللہ کریم نے امانت میں ان کا ثانی بھی کوئی نہیں رکھا۔ یعنی امانت و دیانت آپ کی بیسک انسٹنکٹ میں شامل تھی، اور اس گھر میں جتنے لوگ آئے ہیں اللہ کریم نے انہیں صاحب امانت بنا کے بھیجا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زینت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، راحت کے ساتھ محبت کا یہ حق نبھایا ہے کہ مکے والے یہ دیکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیسے دی جا سکتی ہے۔ عتبہ عتیبہ کے ذریعے وہ کامیاب ہو گئے، جب جناب ابو العاص تک پہنچے اور آ کر بار بار یہ مطالبہ کیا کہ فارق صاحبتا کا، کہ تو بھی اپنی زوجہ کو چھوڑ دے، جناب زینب کو چھوڑ دیا جائے، اگر تم چھوڑ دو گے وَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ اَيَّ امْرَاتٍ مِّن قُرَيْشٍ شِئْتَ، کہ قریش میں سے جس خاتون سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُ صَاحِبَتِي وَلَا أُحِبُّ أَنَّ بِإِمْرَاتِ امْرَاتًا مِّن قُرَيْشٍ، آپ نے بابانگ دوہل کہا، یہی لفظ آپ نے بولا نا ابھی، بابانگ دوہل آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم ہے میں زینب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ان سے بہتر کوئی شریکہ حیات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، بہتر زوجہ کوئی نہیں ہو سکتی، صاحبہ کوئی نہیں ہو سکتی، زندگی کا ساتھی ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں قریش کی کسی خاتون کو، تم نیم البدل کی بات کرتے ہو، میں صرف بدل بھی اس کا قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال پہ تھوڑا سا ضمن میں چاہتا ہوں، اس پہ بھی کامنٹ کیجئے ضرور، اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اسلام لانے سے قبل کی ان کی ہو رہی ہے، ایک مینس کہ مطلب وہ مین آف کمٹمنٹ شروع سے تھے، بالکل ایسا ہی ہے نا، جو کمٹمنٹ کر لیا پھر اس کو نبھایا۔ اور پھر محبت کی کیفیت یہاں تک پہنچی کہ یہ ہجر کے دوران کا واقعہ ہے کہ آپ دمشق گئے تھے تجارت میں، تجارت کرنے کے لیے، اور ارم کے مقام پہ جب آپ پہنچے تو آپ نے وہاں کچھ اشعار کہے تھے جنہیں سیرت نگاروں نے رقم کر کے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہجر اور وصل کی اس داستان کو یوں دیکھنا چاہیے کہ آپ فرمانے لگے ذکر تو زینب لما جاوزت ارما، کہ اب جب میں ارم کے پاس سے گزر رہا ہوں یہاں بھی زینب کی یاد میرے دل میں موجود ہے، فَقُلْتُ سُقْيًا لِشَخْصٍ يَسْكُنُ الْحَرَمَ، اور جو شخص حرم میں بیٹھا ہوا ہے، یہ رسول اکرم کی طرف اشارہ تھا، اس کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں میرا رب اسے اور عزتیں عطا فرمائے، اور برکتیں عطا فرمائے، اور انعامات عطا فرمائے، اس حد تک تابعداری اور سعادت مندی جو ہے، اس حد تک دامادی کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ بنت الامین جزاہ اللہ صالحتاً وکل بال سیسنی بالذی علما، کہنے لگے یہ امین کی بیٹی ہیں، خود بھی امینہ ہے، اللہ اسے صالح جزا عطا فرمائے، اور ہر خاوند اپنی بیوی کے بارے میں وہی کہتا ہے جو وہ جانتا ہوتا ہے، اور میں بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ اور آخری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دامادی کی سند ایسے عطا فرمائی کہ شیب ابی طالب میں بھی جو خدمت گزار تھے حضرت ابو العاص کا نام بھی شامل ہے کہ وہ اونٹ کو کھجور کے ساتھ اور گندم کے ساتھ لاد کے وہاں ہانک دیا کرتے تھے، اور رسول اکرم کے بعد جب وہ اونٹ خوراک لے کے پہنچتا تھا تو آقا کریم ارشاد فرماتے تھے ابو العاص نے دامادی کا حق ادا کیا۔ اور اگین وہی بات آ گئی، دیکھیں ایک تو یہ کہ
ظاہر ہے وہ جو آپ کی اپنا کیریکٹر جو آپ کا انسٹنکٹ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہی بات ہے کہ پورا معاشرہ تمام کفار ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور شیبی ابی طالب میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے قبائل کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ. اور اس وقت جو ہے وہی بات ہے کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے وہ کیریکٹر ادا کیا جو کہ ایک داماد کو ادا کرنا چاہیے، اپنے وہ محبت کی جو آپ نے مثال دی. کمال. اچھا اب آئیے ذرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اب جو یہ جو وہی بات ہے کہ جن کے مراتب بلند ہوا کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام بھی پھر بڑے بڑے لیا کرتا ہے، پھر ذمہ داریاں بھی ان پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں صاحب کہ آپ کے والد صاحب اگر کسی بڑے مقام پر ہیں، لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ، یہ مثال دے کے بات کر رہا ہوں کہ پیر صاحب ہیں، تو آپ پر اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور یہ بلا تمثیل میں بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو اب لوگ اس طرح سے دیکھیں گے، اور یہ بلا تمثیل، اگین کوئی مثال نہیں، کوئی مطلب اس میں کمپیریزن نہیں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، ذمہ داری بھی پھر اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. تو جو آپ کی ہجرت کی دلسوز داستان ہے اور جس انداز سے آپ نے کریکٹر نبھایا ہے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ بتائیے. دوسرا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، جب آپ بدر میں قیدی بنا کے لائے گئے تھے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ہار پیش کیا گیا، آپ اشکبار ہوئے، کیا ہوا تھا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بطور خاص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جو قربانیاں خاندان رسول نے پیش کی ہیں وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی. یقیناً یہ بات حقیقت ہے، انہوں نے یعنی ان کے ہر فرد نے قربانی پیش کی ہے. اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر ہے جس کے اندر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک بہت بڑے مشن کا آپ اعلان فرما چکے ہیں جس پر بڑی بڑی طاقتیں دشمن بن چکی ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والی آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کی زوجہ ہیں. یعنی انہوں نے ایک بہت بڑا درس دیا دنیا کی عورتوں کو، قیامت تک آنے والی خواتین کو، کہ جب تمہارا شوہر یا تمہارا باپ یا تمہارا بھائی کسی اچھے مشن کی طرف بڑھے تو تمہارا اگر ساتھ ہوگا تو پھر کامیابیاں مقدر بنتی چلی جائیں گی. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ گھر کے ہر فرد نے دیا، اور اس طرح دیا کہ تاریخ اگر اس کو پڑھا جائے، آپ جو ہے وہ اعلان نبوت کے 13 سال کو سٹڈی کریں تو خون کے آنسو رلا دینے والی تاریخ ہے، لیکن ایک فرد نے بھی پیچھے قدم نہیں ہٹایا. حالانکہ بچیوں کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، شدت ہے تکالیف کی، اور اس طرح ظلم ہو رہا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، اور ہر حال میں انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار ہیں. تو یہ لیڈر ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر کو تیار کرتا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ گھر کو سیو کر دو اور قوم کو آگ کی بھٹی میں جھونک دو. اور پھر یہ گھر والے بھی ہوتے ہیں، یہ گھر والے ہوتے جو نظریے کو پھر فالو کرتے ہیں، تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. حقیقت تو یہی ہوتی. تو ان کی ہجرت جو ہے وہ فوراً نہیں تھی. یہ ایک کویسچن ہو سکتا ہے کہ فوراً ہجرت کیوں نہیں کی. بدر کی لڑائی کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا صدقہ وہ بصیرت عطا کی تھی کہ یہ حضرت ابو العاص کے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہونی تھی اس کو یہ جان چکی تھی. اس لیے آپ نے فوراً ہجرت نہیں فرمائی بلکہ بدر کی لڑائی کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی. اور بدر کے اندر پھر ان کے جو شوہر تھے حضرت ابو العاص، وہ چونکہ کفار مکہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے، قیدی بن کے مدینے میں آئے. جب مدینے میں آئے تو یہ مسلمانوں نے طے کر لیا تھا کہ فدیہ دے کر تمام قیدیوں کو چھوڑا جائے گا. اس وقت آپ نے اپنے داماد کو بھی کہا یہ قانون ہے، یہ اسلام ہے جس کے اندر ہیر پھیر نہیں ہے کہ اپنوں کو سائیڈ پہ کر لو، غریبوں کو جیلوں کے اندر ڈال دو. یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے. آپ نے داماد کو بھی کہا کہ فدیہ آپ کو دینا ہوگا. جب فدیے کے طور پر آپ کی بیٹی کا ہار سامنے لایا گیا، اللہ اکبر، وہ ہار تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی کو، شہزادی کو تحفے میں دیا تھا. اس کو جیسے ہی سامنے دیکھا تو حضور فخر عالم کی چشمان کرم سے اتھرو بہ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جیسے ہی آنسو آئے مسلمان پریشان ہو گئے. تمام صحابہ جو ہے وہ غمزدہ ہو گئے کیونکہ ان کا غم حضور کے غم میں ہی تو پوشیدہ تھا. حضور علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ تمہارا یہ فیصلہ ہے، ہم سب نے یہ اجتماعی فیصلہ کیا ہے کہ سبھی فدیہ دے کر وہ چھوٹیں گے، لیکن یہ ہار میری شہزادی کو میری مبارک زوجہ نے تحفے میں دیا تھا، تو یہ اگر واپس
واپس کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس کر دیا جائے، جبکہ آپ اس وقت آرڈر کر سکتے تھے، آرڈر اس کے باوجود آپ نے، لیکن سب سے مشورہ لیا۔ آپ دیکھیے انداز کیا ہے۔ پھر حضرت ابو العاص کو کہا کہ آپ مکے جا کے میری بیٹی کو مدینے بھیج دینا۔ آپ مکے گئے اپنے فیصلے کے، مسلمان تو یہ یعنی کہ دل کے اندر لا چکے تھے۔ پھر حضرت شہزادی زینب جو ہیں وہ مکے سے چلتی ہیں، حبار بن اسود نیزہ مارتا ہے جس سے آپ سواری سے نیچے تشریف لے آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف میں تھیں، اللہ اکبر۔ وہاں سے پھر کافروں نے واپس پھیرا، کہا کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، رات کے وقت لے جانا، دن میں ہماری توہین ہوگی کہ یہ جو ہے نا عرب والے اتنے کمزور ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کو یہ دن کے وقت لے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان کے جو حضرت ابو العاص کے بھائی تھے کنانا، ان کی نگرانی میں ان کا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت زید بن حارثہ آگے تشریف لے آتے ہیں جن کو رسول اللہ نے بھیجا۔ اس طریقے سے دیکھیں 450 کلومیٹر سفر کرنا، اور وہ بھی زخمی حالت میں سفر کرنا۔ بتا دیا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ ہے جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا خون پیش کیا اور اپنے خون کے ساتھ اس کی آبیاری فرمائی ہے۔ کیا شان ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی، جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ساجد چشتی صاحب نے بڑا کمال لکھ دیا صاحب کہ سرکار دو جہان کے گلزار کی کلی، سرکار دو جہان کے گلزار کی کلی، کان نبی میں گویا کہ سونے کی ہے ڈلی، بنت رسول نور کے سانچے میں ہے ڈھلی، یہ شان کے حضور کی آغوش میں پلی، وہ رحمت جہان کی ہے رحمت تمام، لخت خدیجہ طاہرہ زینب ہے ان کا نام، آقائے دو جہان کی نسبت کا ہے کمال، صبر و رضا کا بن گئی پیکر وہ خوش خصال، بیجا کبھی بھی بابا سے کرتی نہیں سوال، وصف ان کے کر سکوں میں بیاں ہے بہت محال، زینب کو مل گئی تھی وراثت رسول کی، ہجرت کی راہ میں کیسی مصیبت قبول کی، فضل و شرف میں اعلیٰ نجابت میں خاص ہیں، حسب و نسب میں خاص ہیں، نسبت میں خاص ہیں، نور نبی ہیں، نور و طہارت میں خاص ہیں، عظمت میں خاص ہیں، وہ عظیمت میں خاص ہیں، زینب خدیجہ طاہرہ کا عکس پر جمال، رکھتے حضور لاڈلی بیٹی کا خود خیال، بنت نبی ہیں حامل توقیر آپ ہیں، اللہ کے سراج کی تنویر آپ ہیں، پیارے نبی کے خواب کی تعبیر آپ ہیں، ماں طاہرہ خدیجہ کی تصویر آپ ہیں، سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر ہیں آپ، ساجد خدا کے نور کی نور نظر ہے آپ، ساجد خدا کے نور کی نور نظر ہے۔ علامہ صاحب فائنلی ذرا بتائیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، خاص طور پہ جب آپ پردہ فرما رہی ہیں تو وصال پاک کا جو منظرنامہ ہے، آپ کی تجہیز و تکفین کے جو مراحل ہیں، اور یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن اس بات کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک باپ کی حیات میں بلا تمثیل، مطلب ایک عام باپ کی مثال لے لیں، اپنی بیٹی کو کوئی باپ رخصت کرے اپنی زندگی میں، یہ بوجھ ایک باپ برداشت نہیں کر سکتا، کجا اس کے کہ سرور دو جہاں کی شہزادی ان کی نگاہوں کے سامنے تشریف لے جا رہی ہیں، تو جو عطائیں سرکار نے فرمائی بتائیے ذرا۔ دیکھیں جو پہلے بات ہو رہی تھی اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا حسین اتفاق ہے، کربلا کے اندر شہید ہونے والوں کو بھی کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی تربیت کرنے والی حضرت سیدہ امامہ کو بھی کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ تو ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ زینب، ان سے محبت حضور علیہ السلام کی اتنی تھی کہ ان کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹی مبلغہ بھی ہو، صالحہ بھی ہو، مہاجرہ بھی ہو، شہیدہ بھی ہو، تو اس سے باپ کتنی محبت کرے گا اس کا اندازہ کون مولانا لگا سکتا ہے۔ جب یہ شہید ہوئی یعنی اسی زخم سے ان کا جو ہے وہ وصال ہوا، جو زخم ہجرت کے موقع پر لگا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام ایمن کو، حضرت سودا کو، حضرت ام سلمہ کو، حضرت ام عطیہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے کفن کا اہتمام کیا جائے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ آج جس طریقے سے ہم میت کو غسل دیتے ہیں وہ اصل میں حضور علیہ السلام نے سارا سکھایا ہے، یعنی بیری کے پتے پانی میں ڈالے گئے اور پھر غسل دیا گیا، سرکار کی سنت، اور پھر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی کفن کے لیے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ تھے, آنسو بہ رہے تھے محبت میں. آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی, اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب تدفین کے لیے جنت البقیع میں لے جایا گیا, آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ 5 قبروں کے بعد ہے. جیسے ہی آپ سامنے جنت البقیع کو دیکھتے ہیں تو دائیں طرف سب سے پہلا مزار حضرت سیدہ فاطمہ کا ہے, اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کا ہے, امام حسن کا ہے, پھر امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, اور اس کے سامنے حضرت عباس کا ہے. اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے مطلب جو ہے نا وہ, اور اس کے بعد جو 3 قبریں ہیں وہ حضور کی بیٹیوں کی ہیں. اس میں سے پہلی قبر جو ہے وہ حضرت زینب کی ہے, پھر حضرت رقیہ کی ہے, پھر حضرت ام کلثوم کی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ وہ شہزادی ہیں جن کی قبر میں رسول اللہ خود اترے ہیں, اور حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے ہاتھوں سے اپنی شہزادی کو تھاما اور مزار پر انوار کے اندر رکھا. اس سے بڑی محبت, شفقت, عنایت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے مزار میں خود حضور تشریف فرما ہوں, اور ان کی جو ہے نا وہ جنت البقیع میں جنت الفردوس کے سپرد کیا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میری بیٹی کو اور زمانے بھر کی بیٹیوں کو عظمت عطا. آمین. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. بس ظاہر یہ دعا ہے کہ کل بروز محشر گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگام گناہگاروں کو نصیب ہو جائے صاحب, ذکر کرنے والوں, سننے والوں, تمام امتیوں کو, جو آئیں گے سب کو نصیب ہو جائے. اس سے اچھی اور کیا بات ہے. کتاب الشفا, گھر میں اتفاق و محبت. ظاہر آج کل لڑائی جھگڑے بہت بڑھ چکے ہیں, تو ایک وظیفہ ذرا آپ کو دیتے ہیں. روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ یا واسعوں یا حنانوں یا حلیموں کی ایک تسبیح پڑھنے سے گھر میں انشاءاللہ اتفاق پیدا ہوگا اور رزق میں برکت بھی پیدا ہوگی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ برستا ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کر دیا کرتا ہے. ام امامہ سید عالم کی ہے راحت جان. ام امامہ سید عالم کی ہے راحت جان. بنت خدیجہ طاہرہ زینب کی ہے اونچی شان. بنت خدیجہ طاہرہ زینب کی ہے اونچی شان. آقا کے نوری گلشن کی پہلی کلی ہے آپ. آقا کے نوری گلشن کی پہلی کلی ہے آپ. رحمت عالم کی رحمت ہے, رحمت عالم کی رحمت ہے. رب کا ہے احسان. رحمت عالم کی رحمت ہے, رب کا ہے احسان. صبر کا دامن تھام
صبر کا دامن تھام کے رکھا، رب کا شکر کیا، لاکھ مصائب ٹوٹے ان پر، ہجرت کے دوران لاکھ مصائب ٹوٹے ان پر، ہجرت کے دوران ساجد ان کی مدحت میں کیا لکھے گا اشعار، ساجد ان کی مدحت میں کیا لکھے گا اشعار، جن کی عزت و شان کی شاہد، جن کی عزت و شان کی شاہد ہے رب کا قرآن، ام امامہ سید عالم کی ہے راحت جان، بنت ختیجہ